حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، باب اللہ کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے. بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا.
کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں. یہ تو علی کی آواز ہے, علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے, علی, یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں, علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا, ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی, ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے, ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے, ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے, ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا, بلکہ وہ دلیر لوگ تھے, دلیر, اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں, جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا, اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے, گاڑیاں, اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ یوں چلتی ہیں, شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیا, پیچھے ہٹ جاؤ, نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے, دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے, دیکھ میرے باپ کے نعرے, تیرے کدھر ہے. ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی, اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں, اگر تیرا ہے تو بتا, یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے, میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے, لگ رہے ہیں, اور لگتے تھے, اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو, دلیری, ہمت, پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت, ان کا مقام دلیری کرنا ہے, ان کا کام ہمت کرنا ہے, ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی ہے. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی ہے, جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے, وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے, آپ سوچ لیں, اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا, اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا بڑا اچھا کیا ہے, چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے, کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آئے. حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف, اس نے نیزہ مارا, آپ گر گئیں. بطن اطہر میں اولاد تھی, بچہ ضائع ہو گیا, شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئی. فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا. باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے. باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں, بیٹیاں سکون ہوتی ہیں, بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا, چہرے پہ نقاب ڈالا ہے, کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا, بیٹیاں بھولا نہیں کرتی, تو کلمہ پڑھ, میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب, کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہے لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح, میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟
आप अपने बरादर निस्बती के साथ मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? क्यों इन सारी मोहब्बतों को फरोग दिया क्यों नहीं जा सकता? अगर कातिल के साथ, जालिम के साथ सुलह हो सकती है, अगर अबू जहल का बेटा इकरमा कलमा पढ़ने आए और मेरे रसूल मिंबर पे खड़े होके इस्तकबाल फरमाए और सहाबा कहे या रसूल अल्लाह वो तो काफिर और दुश्मन का बेटा है, फरमाया पहले दुश्मन का बेटा था, आज तो मोमिन बन के कलमा पढ़ने आया। वो पहले की बात है, इस्तकबाल किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, तीसरी बात यह है कि माफ करें, और चौथी बात यह है जब कोई माफी मांगने आ जाए ना फिर उसको माफ भी कर दें। जुड़ेगा मामला तब भी, माफी दें भी और माफ जी, बड़ा मुश्किल मामला है। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अच्छा पहले कई दफा सलाम ले लेते हैं, हमारा माहौल बड़ा जी, पहले सलाम तो हो जाती है, लेकिन बेटे की शादी का कार्ड भेज दिया तो कार्ड वापस कर दिया, मैंने मंगनी तो नहीं सद्या तो मैं नहीं आऊंगा। वाह जी वाह, भाई मंगनी पे आपका आना कुछ जरूरी थोड़ा था, जब घर वाले का दिल करे बुलाए। फिर वो सारी बरादरी को लेकर दरवाजे पे गया, पर पुपी कहती है मैं आती नहीं। मामा जी कहते हैं तू जो मर्जी कर ले, यही तो मौका आया है। हदीस सुनाऊं, इतने सख्त लफ्ज, इतने सख्त, रहमत लिल आलमीन रसूल इतने नाराज नजर आते हैं। हुजूर ने फरमाया, तरगीब व तरहीब में हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे उसका भाई माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, जिससे उसका अजीज, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसका मोमिन भाई माफी मांगने आया और इसने माफ न किया, फरमाया अगर माफ नहीं ना करना तो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं जाम नहीं पिलाऊंगा। हौजे कौसर पे बिल्कुल ना आए, मुझसे जाम का मुतालबा ना करे। सख्त गर्मी के माहौल में मैं नहीं जाम पिलाता, अगर मुझसे जाम लेना है मेरे हाथों से तो जब भी कोई माफी मांगने आए फौरन माफ कर दिया करो, जब भी कोई। और माफी बंदे के लिए नहीं देनी, अल्लाह की रजा के लिए देनी है। बंदे में तो कोताहियां मौजूद रहेंगी, बंदे में तो गलतियां मौजूद रहेंगी। आज इख्तलाफात है रिश्तेदारों में, इतने इख्तलाफात के साल फौतगी हो गई। एक शख्स फौत हो गया जो किसी का नाना है, किसी का पोत, किसी का नाना लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का मामा लगता है, किसी का चचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, लेकिन लड़ाइयां बड़ी हैं। बेचारा फौत भी हो गया, इंतकाल ही कर गया। अब भी जनाब आते हैं तो सीधे जनाजा गाह, उसके लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। जनाजा गाह आए, जनाजा पड़ा और लौट गए। भाई इतनी नफरत के मरने वाला मार ही गया है और हम अभी तक दरगुजर करने को तैयार नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरी उम्र भी ज्यादा हो और तेरा रिस्क भी ज्यादा हो तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर, अल्लाह दोनों चीजों में बरकतें पैदा फरमा देगा। किन से अच्छा सलूक कर जी? ये नहीं फरमाया वो भी जवाब में अच्छा ही करें तो तब है। सबसे अफजल सदका कौन सा है? गरीब को देना, मिस्कीन को देना, यतीम को देना, मदरसे को देना, मस्जिद को देना, सबसे अफजल सदका। अच्छा ये हदीस आपने पता क्या करना जो मैं सुनाने लगा हूं, ये घर जाना है, इसको लिख लेना है और इसको ना पढ़ना है कभी कभी खोल के कि ये क्या जुमले हैं हुजूर सैयद आलम के, महबूब पाक के। ये कैसे अजीब हुजूर ने फिक्रे और किस अंदाज में समझा दिया, कितनी खैर उड़ेल दी अपने गुलामों के दिलों में। हुजूर ने फरमाया, गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर यतीम को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूल अल्लाह मिस्कीन को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका हुजूर मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना। फरमाया नहीं। हुजूर फिर बड़ी काबिल गौर हदीस, जागिएगा जरा, जरा आंख खोलिएगा, जरा टेक छोड़िएगा, जरा जरा अजीब अंदाज देखिएगा मेरे माँ। भाई हदीस में फिक्रे कैसे बयान फरमाए। रसूल पाक ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो, सबसे अफजल सदका क्या है? तेरा, बोलिए यार, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े अजीब है, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। कैसी बात है? फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। फरमाया किसी भी तरीके उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा।
سب سے افضل صدقہ تیرا رشتہ دار بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، اور تجھ سے سبحان اللہ